اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس آیت میں بھی ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ کذالک، اس میں کاف کیا ہے جی؟ حرف جر بھی ہے اور حرف تشبیہ بھی ہے، جس طرح جیسے، اور ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو یہ دونوں مل کر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اسی طرح، جیسے اور اسی طرح، ٹھیک ہے۔ ذالک کا اشارہ ہے کہ اس جیسے ہی، یعنی کہ اسی طرح ہی، ٹھیک ہے۔ اس جیسے یہ پچھلی بات ہوئی نا، جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں نبی فلاں امت کی طرف آئے، فلاں اس طرف آئے، کذالک اسی طرح ہی، ارسلنا کا، ارسلنا رے سین لام، تو کیا معنی ہے جی اس کا؟ بھیجنا، پیغام دے کر رسالہ یرسلو، آہستہ آہستہ پیغام لے کر چلنا، تو آہستہ آہستہ پیغام لے کے چلنا، نرم طریقے سے چلنا، نرمی سے چلنا، پیغام لے کے چلنا، نرمی سے چلنا یا جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور باب افعال میں آیا تو ارسلہ یرسلو، ارسالن کا کیا مطلب ہے؟ بھیجنا، پیغام دے کر بھیجنا۔ رسالہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیغام، یعنی پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پیغام دے کر بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ دو نے بھیجا، ارسلو سب نے بھیجا، اور ارسلت اس ایک مؤنث نے، ارسلتا دو نے، ارسلنا سب مؤنث نے، ارسلتا تو ایک مذکر ہے، تو نے بھیجا، ارسلتما دو مذکر نے بھیجا، اور ارسلتم سب ہے، اور ارسلتی میں تو ایک مؤنث نے بھیجا، ارسلتما دو نے بھیجا، ارسلتنا سب مؤنث، اور ارسلتو میں نے بھیجا، اور ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا، اور فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول، وہ مفعول ہوتا ہے اس کا۔ تو کس کو بھیجا؟ کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا۔ کس نے بھیجا جی؟ ہم نے۔ کذالک اسی طرح ہی ہم نے آپ کو بھیجا، اب نے فاعل ہے اور کو مفعول ہے۔ فی امتن، فی کیا ہے جی؟ فی حرف جر ہے، اس نے امتن کو کیا کر دیا؟ تن کر دیا۔ فی کا مطلب کیا ہوا؟ میں۔ امتن، حمزہ میم مادا ہے، اما یا امن، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امت، قوم، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اما یا کا کیا مطلب ہے؟ قصد کرنا۔ اس کا فاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اصل تو آمن بنتا تھا، لیکن دونوں میم جڑ گئے تو آمن، ولا آمین، اور وہ جو ارادہ کرتے ہیں حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، ان کے حوالے سے آمن، ٹھیک ہے جی۔ اور کا کیا معنی ہے؟ ماں، ماں،
ما امیون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے امیون، ماں والا، یعنی جس نے ماں سے سیکھا ہو، کسی اور استاد سے نہ سیکھا ہو۔ اور امن کی جمع کیا ہے؟ امہات، امہات المومنین، امہات۔ اور امتن کا کیا معنی ہے؟ امتن ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں، ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو ایک عرصہ گزارے، ایک مدت گزارے۔ اس میں دونوں مفہوم ہے، جماعت کا مفہوم بھی ہے، مدت کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ ہر جماعت ایک مدت 50-60 سال رہتی ہے۔ کبھی تو امت سے مراد اللہ صرف مدت لے لیتے ہیں، کبھی جماعت لے لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیونکہ ارادہ قصد موجود ہے تو ایک ایسی جماعت جس کا ارادہ مقصد ہو، ارادہ ایک ہو، ایک اس کا ارادہ ایک ہو، اس کا نصب العین ایک ہو، وہ امت ہوگی۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جی سر، یہ کب اس امت میں، یہ امت ایک اور بیان ایک ہول ہے، ایک یونٹ ہے۔ یہ اگر میں آپ کوئی بھی اس امت کا کلیم تو کوئی بھی کرتا رہے نا جی، کلیم کرنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو ولی کہنا شروع ہو جاؤں، میں ولی اللہ ہوں، میں کہوں جی کہ میں مجاہد ہوں، غازی ہوں، میں اپنا نام غازی لکھنا شروع ہو جاؤں، تو میرے کلیم کرنے سے غازی نہیں بن اوریجنلی میں اس امت کا اگر حصہ بننا چاہوں تو مجھے اس کے نصب العین کو دیکھنا ہے، اس امت کے نصب العین کو اپنا نصب العین بنانا ہے۔ یہ امت اللہ تعالیٰ نے کیوں برپا کی ہے؟ اس امت کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن حکیم نے کیا فرمایا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ میرا مقصد بھی زندگی کا یہی۔ کذالک جعلناکم امۃ واحد، اور بھائی سورہ بقرہ امتن وسط، وسطن، وسطن کا کیا مراد ہے جی؟ درمیانی مراد نہیں ہے، اصل میں ایک طرف ہے اللہ، ایک طرف اللہ نے کیا بھیجنا ہے؟ اپنا رسالہ، پیغام، اور دوسری طرف ہیں رسول، لوگ، انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک بھیجنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا تھا جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، انبیاء علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام بھیجنے کا ذریعہ بنائے انبیاء، وہی آتی اور وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے۔ لیکن جب معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انبیاء کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی ذلی بروزی، یہ وہ مور وغیرہ کچھ بھی جو بھی دعویٰ کرے یا کسی کو مانے یا کسی سے سوال ہی پوچھ لے کہ تم بتاؤ ہمیں دلیل دو، وہ سارے کے سارے گمراہ اور اسلام سے فارغ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، انسان ہے کہ نہیں؟ ہے انسان، اللہ کا پیغام ہے کہ نہیں؟ ہے سر۔ تو اب اللہ اور لوگوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچانے کا واسطہ کیا ہے؟ امتن وسطن۔ اب یہ امت واسطہ ہے اللہ کے اس پیغام کو، قرآن و حدیث کو عام انسانوں تک پہنچانے کا کنیکشن، کنیکٹنگ امت ہے یہ، جو کنیکٹ کر رہی ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، کس سے کنیکٹ کر رہی ہے؟ اللہ کے پیغام سے۔ تو یہ ایک امت کی شکل یہ ہے۔ دوسری امت کی شکل کیا ہے جی؟
تامرون بالمعروف نیکی کا حکم دے رہے، تنہون عن المنکر برائی سے روک رہے، تؤمنون باللہ ایمان والا معاملہ ہے، اور یہ نصب العین ہمارا ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا دو ذریعے ہیں، ایک زبانی طور پہ پہنچانا ہے اور دوسرا عملی طور پہ۔ زبانی طور پہ تو آپ کسی کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کو کہنا شروع ہو جائیں جی کہ اللہ کا دین یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ روس گئے اور ان کو جا کے بتایا بھائی تم نے یہ جو کمیونزم، یہ سوشلزم کی جو باتیں کر رہے ہو، اس سے بہتر ایک نظام میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اسلام ہے، اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے ایسے دین غالب کیا وغیرہ پورا، دین کی یہ شکلیں ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا بہت ماشاء اللہ زبردست ہے یہ، تو یہ کہیں پہ دنیا میں نافذ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے خود کہیں نافذ نہیں کیا اور اٹھ کے روس میں آگے نافذ کرنے کے لیے؟ تو زبانی طور پہ تو ہم کہیں پہ بھی دعوے کر سکتے ہیں، ایسے ہے، ویسے ہے، ایسے پانی میں ہاتھ چلاؤ، پاؤں ایسے ڈالو، ویسے، جب اس کو دھکا دے دو پانی میں تو عملی طور پہ مجھے بتائیں کہ اس امت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ ہے جی، چور کو سزا اب آپ نے دینی ہے؟ کس نے دینی؟ سود کو ختم آپ نے کرنا ہے؟ حکومت نے۔ بے حیائی کا خاتمہ انسانوں نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے؟ تو بھائی انسانوں نے کرنا۔ جب تک حکومت نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، عملی طور پہ ہم کسی کو یہ پیغام دینے کے لائق قابل ہیں ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے۔ باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ چلیں، تو آج کہیں پہ بھی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں ہے، تو اس میں کوتاہی کس کی ہے جی؟ ہم سب۔ نظام کی تو کوتاہی نہیں ہو سکتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نظام، اس میں کوئی کوتاہی ہے نہیں۔ ہاں جی، اللہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں لانا چاہ رہا، ہم بھائی ہم بھٹک چکے ہیں، ہم راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم اللہ کے دین پہ عامل نہیں ہیں، ہمارا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو حکومتیں دے رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں، تھیوکریسی جو ہے وہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ مولویوں کو اٹھا کے آپ اوپر بٹھا دیں۔ مولویوں کی حالت اگر آپ دیکھیں تو بڑے بیٹھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب ان کے 1 منٹ لگتا ہے کہ جن کو طاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن اس کے ساتھ اطاعت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت صاحب چیئرمین ہوتے ہیں، مولوی صاحب وائس چیئرمین ہوتے ہیں، طاغوت صاحب MNA ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ MPA ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، تو یہ یاد رکھ لیں کہ کذالک امت کا جو تصور ہے، اس کی بگاڑ میں سب سے زیادہ ہاتھ ہی اس وقت ان لوگوں کا ہے کہ جو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کذالک ارسلناک فی امت، ہم نے آپ کو امتن گولتا آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مؤنث۔ اور کیا مطلب ہے؟ واحد۔ واحد۔ ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا ہے۔ امت کے کتنے مفہوم ہیں جی؟ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دعوت دے رہے ہیں، دوسرا قبول کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی طرف اللہ کے کسی رسول کو بھیجا جائے کہ ان لوگوں کو دعوت دو، وہ امت کون سی ہوتی ہے؟ امت دعوت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، جی سر، اور فرعونی بھی آگے سامنے، فرعون کو دعوت دی کہ نہیں دی؟ جی سر، دی۔ تو فرعون جو ہے وہ امت دعوت میں تھا۔ ایک ہے امت اجابت، جو قبول کر لے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ امت کون سی ہے؟ اجابت۔ امت اجابت ہے۔ اب ان سے گفتگو کا انداز اور ہے، دوسروں کے ساتھ گفتگو کا انداز اور ہے۔ تو اصول سیم ہی ہے۔ تو یہاں پہ جس امت کا ذکر ہے وہ کون سی امت ہے؟ دعوت ہے۔ کذالک ارسلنا فی امت، ہم نے آپ کو ایک امت کے اندر یعنی ایک زمانے کے لوگوں کے اندر بھیجا ہے، اور آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ قد خلت، قد اور فعل ماضی کیا بن جائے گا؟ پرفیکٹ کا مفہوم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، خلت، خلا، خے، لام، واو مادہ ہے، خلو، خلا،
यखलू यखलू क्या मतलब है जी? खला यखलू का मतलब है गुजरना गुजर जाना। और तन्हाई में मिलना, खलवतन, खलवत किस चीज को कहते हैं? तन्हाई को। ठीक है, गुजर गया ज़माना, किसी जमाने का गुजर जाना। तो कद खला, खलावा, खलाऊ सब और खलत, वाहिद मुअन्नस गायब, खलत गुजर चुकी है। कद खलत, खलत गुजरी, और कद खलत चुकी, परफेक्ट में चला गया, गुजर चुकी है। अब आगे जाके पता चलेगा क्या है, तो हम इसको है या है कर देंगे। तो अब इसका फाइल देखते हैं, यहां तक क्या है? उमा मुन। ये पेश क्या बता रही है कि इस फेल का फाइल क्या है? उमम। उमम क्या है जी? उम्मतुन की जमा है। उममुन जमा है किस चीज की? उम्मतुन की जमा है। उम्मतुन की जमा है उममुन, गुजर चुकी है। उममुन क्या गुजर चुकी हैं? उम्मतें, कौमें। उम्मतें गुजर चुकी हैं। मिन से कबलुन था, मिन हरफे जर है, कबलुन था, इसने क्या कर दिया? कबलिन, और कबलिन से हो गया कबली हो गया। तो ये ज़र्फ भी है, कबल क्या है? ज़र्फ भी है। तो ज़र्फ हमेशा क्या बन जाता है? मुज़ाफ बन जाता है, हमेशा मुज़ाफ होता है। किस से पहले? कबले हा। हा को पीछे पलटाए तो किस तरफ चला जाएगा? उम्मतिन की तरफ, यानी इस उम्मत। हाँ मतलब इस उम्मत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत है, उससे कबल, उससे पहले उमामुन बहुत सी कौमें और उम्मतें कद खलत गुजर। आप पहले नबी, पहले रसूल, और ये पहली उम्मत नहीं है। इतनी हैरानगी का मक्के वाले इजहार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया जी? कैसे हो गया? नबी आ गए जी, कैसे नबी आ गए? तो पहले नबी वो सुनते तो थे ना जी, हजरत ईसा का नाम तो सुना हुआ था ना, बिल्कुल, खुद को इब्राहिम कहते थे। हजरत इब्राहिम का नाम सुना हुआ था, हजरत इस्माइल का सुना हुआ था, यहूदी साथ ही रहते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और दीगर बनी इसराइल के अंबिया का नाम सुना था कि नहीं सुना था? तो इसका मतलब है ये जो हैरानियां दिखा रहे हो, ये तुम्हारी हैरानियां जेन्युइन नहीं है। तो आपको हमने रसूल बना के पैगाम दे के भेजा है, तो आपसे पहले भी बड़ी उम्मतें गुजर चुकी है, इस उम्मत से पहले भी। और अब आ गया है जी वो मकसद, लामे तालील। तालील का मतलब क्या होता है? मकसद। किस मकसद के लिए काम किया जा रहा है? इसको क्या कहते हैं? लेइंग काज। लेइंग काज, काज क्या है इस चीज की? किस वजह से आपको भेजा? कज़ालिका अरसलना फी उम्मतिन, आपको किस लिए इस उम्मत में भेजा है? ली, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ताकि, इसलिए के तत्लू, ते लाम वाव मादा है, तला यतलू क्या है? एक है तलाअन, तलाअन पीछे पीछे आना, पैरवी करना। दूसरा है तिलावतन। तिलावतन का क्या मतलब है? तिलावत करना, तिलावत पढ़ना, तिलावत करना। यहाँ पे तिलावतन का मफहूम है, ठीक है जी। तला यतलू, तिलावत करना, तिलावत करना। तो यतलू, तला उसने तिलावत की, यतलू वो तिलावत करता है, और ततलू तो तिलावत करते हो। ततलू तुम तिलावत करते हो। अब लामे तालील आ गया, तो एक तो इसके मफहूम में बदल गया, ताकि यहाँ पे तुम नहीं आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत
کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں. لیکن لام تعلیل نے تتلو کو کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا. تو واو پہ کیا آ گئی؟ پیش. منصوب کرو تو پیش آتی ہے. زبر. وہاں پہ نصب آ گیا، زبر آ گئی. زبر آ گئی. تو یہ تتلو سے ہو گیا تتلوا، لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علیہم، علا کا مطلب کیا ہے؟ پر. پر، اور ہم ان سب پر. ان پر. تو یہ ان کی ہم کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ امت کی طرف. کذالک ارسلناک فی امت. تو اس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بہت سی امتیں گزر گئی ہیں. بھیجنے کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں. تو اصل ریزن میں پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے جی؟ قرآن، قرآن کتاب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے؟ قرآن کو لوگوں تک پڑھ کر پہنچانا. پہنچا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یعنی پوری کی پوری امت کا دین کس چیز کے گرد گھومتا ہے جی؟ قرآن کے گرد. اگر قرآن کو اس کے اندر سے نکال دیا جائے تو پیچھے دین میں کیا بچ گیا؟ کچھ زیرو. پیچھے کوئی چیز نہیں بچی. تو یہ ہے بھائی قرآن. لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کر دیں ان پر. اچھا، اس میں ایک تو قرآن کا مفہوم، دوسرا تلاوت. جی سر. تو تلاوت کرنا بھی در حقیقت اپنے آپ کو اس چیز اس دین کے ساتھ جوڑنے کی ایک چیز بن گئی، تاکہ آپ تلاوت کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اور جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیزیں رہ گئی امت تک پہنچانے کی، جھوٹ بولتے ہیں سر. وہ بکواس کرتے ہیں. اچھا جی، تتلو علیہم، کیا چیز تلاوت کرنی ہے؟ یہ مفعول آ رہا ہے. جی سر. الذی، وہ جو اس میں موصول ہے. یہ کس کی طرف اشارہ؟ تتلو کا مفعول ہے. یہ تتلو میں فاعل کون ہے؟ انت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرما دیں. علیہم، کس چیز کو تلاوت فرمائیں؟ وہ چیز جو اوحینا، واو ہے یہ مادہ ہے، وہی. وہا یہی. واحد کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی پیغام. وہی. ہاں، وہی. ٹھیک. دل میں بات ڈال، خفیہ اشارہ کرنا. وہاں یہی الہام کے مفہوم میں بھی آتا ہے. آ جائے گا. اور باب افعال میں آ گیا تو اوحا. اوہا یوحا. یو ہی. اوہا یو ہی کا کیا مطلب ہے؟ وہی کرنا. تو اوہا سے اوحینا، ہم نے وہی کی. کیا چیز آپ تلاوت کرتے ہیں؟ الذی، وہ جو اوحینا ہم نے وحی کیا. الی کا، الا کا کیا مطلب ہوا؟ حرف جر، کی طرف، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الذی اوحینا الیکا لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کر دیں علیہم ان پر. الذی اوحینا الیکا، وہ کچھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، یعنی کہ قرآن. تاکہ قرآن آپ ان کے سامنے ان کو پہنچا دیں. اور جب قرآن آپ پہنچائے، قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ اور ہم، وہ سب. اب یہ واو کے بعد کیا آ گئی؟ ضمیر. واو کے بعد ضمیر آئے تو کیا مفہوم ہوتا ہے؟ حالت بیان کر دی ہے. تو واو کا ترجمہ کریں گے حالانکہ
اس حال میں یا ان کا حال یہ ہے کہ وہ- جو ترجمہ بھی کرے وَهُمْ اور ان کا حال یہ ہے کہ یکفرون کفر یکفرو کا کیا مطلب انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیونکہ با کا آگے پراپوزیشن آ گئی تو یہ اپنے اصطلاحی معنی میں آ گیا ہے کہ کفر کرتے ہیں کہ وہ سب کفر کرتے ہیں کفر کرتے ہیں با کا مطلب کا کس کا کفر کرتے ہیں الرحمانی رحمان کا رحمان اللہ کو وہ اللہ کا نام انہوں نے پتا تھا اللہ کو مانتے بھی تھے اپنے تصور کے تحت جی جی یعنی جو اصل تصور ہے اللہ کو ماننے کا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ تو نہیں مانتے تھے لیکن اپنے تحت تھے قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ ان سألتم من خلق السماوات والارض اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا تو کیا جواب دیں گے اللہ جڑتے ہو اللہ کو وہ اللہ کا تصور تھا لیکن وہ کہتے تھے بھائی ہم رحمان کو ماننے والے نہیں حدیث ذہن میں ہے بالکل جب لکھا گیا لکھنے والے معاہدہ لکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں رسول تو انہوں نے لکھا پہلے لکھا بسم اللہ کون لکھ رہا تھا جی حضرت علی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا بھائی رحمان شان کو ہم نہیں مانتے کیا لکھو بسمک اللہم یہی تحریر لکھی ہوئی تھی وہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ شیب ابی طالب شیب اور مکے کے اندر لٹکا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے دیکھ لو باقی سب دیمک کھا گئی ہے صرف ایک چیز بچ گئی ہے بسمک اللہم اور جب دیکھا تو ویسے ہی تھا تو رحمان کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے محبوب ترین جو نام ہے وہ کون سے ہیں اللہ عبداللہ اور عبد الرحمن سبحان اللہ تو وہم یکفرون بالرحمانی اس حال میں کہ یہ جو اس لوگ ہے قوم ہے یعنی کون قریش یہ کیا کرتے ہیں جی رحمان کا کفر کرتے ہیں رحمان کو ماننے والے نہیں ہیں تو کل اے نبی وہ نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانتے تو نہ مانے کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کل کا ترجمہ ہم جانتے ہیں تقولو سے اس کو کل امر میں لے کے آئے تو تقول بنا واو اڑ گیا اور پیچھے کل بچ گیا کل ہوا ربی اب یہ اس کا مقولہ آ گیا آپ فرما دیں ہوا وہ ضمیر آ گئی ہے منفصل علیحدہ سے مرفوع حالت میں آ گئی تو یہ کیا بن گیا گو کہ یہ اس کا مفعول ہے کل کا لیکن یہاں سے جو جملہ شروع ہے یہ مبتدا ہو گیا تو کل ہوا وہ ربی ربن تھا میرا رب ربن تھا یا متکلم آ گئی تو ربن سے یہ یا متکلم آئے تو ہر حالت میں کیا کر دیتی ہے اسم کو زیر دے دیتی ہے ربی تو ترجمہ ایسے ہوگا مضاف مضاف الیہ بن گیا میرا رب ہوا ربی وہ میرا رب ہے اب یہ رب کی صفت آ رہی ہے یہ رب کی کیا ہے صفت ہے لا نہیں ہے نفی نافیہ ہے نہیں کیا نہیں ہے جی یہ نافیہ ہے الہ لا کے بعد اسم آیا اور اسم کے آخر ایک زبر آ گئی تو یہ لا کون سا ہو گیا نفی جنس نفی جنس ہو گیا الہ یعنی کہ عبادت کے لائق معبود جس کی عبادت کی جائے تو اب یہ لا کا ترجمہ کیا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی معبود نہیں کوئی بھی الہ نہیں ہے الا سوائے ہوا وہ ہے وہ ہی لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی معبود لائے نفی جنس کی وجہ سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں الا مگر ہوا وہ ہے وہی ہے وہی اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ اب یہاں سے کل کے آگے سے بیسک پیغام کیا ہے قرآن حکیم کا لا الہ الا ہو اور یہی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اس قرآن کو ماننے کے لیے آگے بڑھتا ہے کسی اور نظام سے عیسائیوں سے یہودیوں ہندوؤں سکھوں سے اسلام میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا کہتے ہیں لا الہ الا اشہد اللہ الہ الا اللہ سب سے پہلا اعلان یہ کرتا ہے بھائی اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ اس میں اس کو کوئی شک ہے
تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایمان کو اللہ کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا الذین اوحینا الیکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بن نہیں سر شرک کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں سر. تو جنت میں تو یہی امت جائے گی نا بعد میں جو آنے والے دور میں. علیہ توکلت و الیہ مطاب. متاب. تو علیہ یہاں سے آپ دیکھیں جملہ جو ہے اللہ سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے تو حرف سے تو شروع نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. تو آگے دیکھ لیتے ہیں توکلت یہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو یہ اللہ سے شروع ہوا تو یہ متعلق فعل ہو گیا. تو متعلق فعل کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. مقدم کر دیا تو کیا مفہوم پیدا ہوگا؟ حسن کا. پیدا ہوگا. تو پہلے توکل تو دیکھ لیتے ہیں یا علیہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کا مطلب ہے پر اور ہی کا مطلب ہے اس پر. اب ہی کی ضمیر کو پیچھے پلٹائیں گے تو کہاں پہ چلی جائے گی؟ رب کی طرف یا ہوا کی طرف چلی جائے گی یعنی اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس پر تو مقدم ہوا تو کیا ہو گیا؟ صرف اسی اس پر ہی. ہی. اب باقی کسی پر نہیں. علیہ توکلت تو توکلت میں واو کاف لام مادہ ہے. وکلا وکلا یا یکلو وکلن. کیا مطلب ہے جی؟ بھروسہ کرنا. کسی کے سپرد کرنا. کام کسی کے سپرد. سپرد کرنا. وکلا یکلو اسی سے تو وکیل نکلے گا. جی. تو وکلا یو اکلو باب تفعیل سے ہے اور یہ کس باب سے ہے جی؟ تفاعل سے. توکلا یتوکلو توکلن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کرنا. بھروسہ کرنا. اعتماد کرنا. اور یہ قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا ہے وہ اللہ کی پرپوزیشن اللہ کے صلہ کے ساتھ. جی بالکل. ساتھ ہے. تو توکلا اس نے بھروسہ کیا. توکلا دو توکلو توکلت توکلتا توکلنا توکلتا توکلتما توکلتم توکلتی توکلتما توکلتنا توکلتو توکلنا. اور توکلنا. یہ تو سے مطلب ہے میں نے بھروسہ کیا. بھروسہ کیا. میں نے بھروسہ کیا علیہ اس پر ہی. ہی اور بھائی تم رحمان کا کفر کرتے ہو میں اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں اور اللہ کے دین کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو تم کرتے ہو تو کرو نہیں کرتے نہ کرو. علیہ توکلت میں نے اسی پر ہی بھروسہ ہے. میرا رب پہ ہی و اور پھر الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. جی. تو حرف جر پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ مقدم ہو گیا. الہ کا مطلب کیا ہے؟ کی طرف. کی طرف. اور ہی کی ضمیر پھر رب کی طرف جائے گی. اس کی طرف ہی اسی کی طرف ہی متابہ. پچھلی آیت میں کیا ہے؟ معاب. معاب آبا یا اوبو. اور یہاں پہ تے واو بے مادہ ہے. تابا تابا لوٹ. یتوبو. توبہ. توبن کا کیا مطلب ہے؟ توبہ لوٹنا. لوٹنا. لوٹنا جائے رجوع کرنا. توبہ تھا. توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توبہ. متاب کیا ہے؟ ہاں جی مفعل. مفعل کس کا وزن ہے؟ ظرف ظرف مکان کا ہے. جگہ جگہ. جہاں سے جگہ کا مفہوم نکلتا ہے.
تو مفعلن سے یہ کیا بن گیا؟ مطببن تھا تو زبر پیچھے آئی اور واو الف میں تبدیل ہو گئی تو یہ کیا بن گیا؟ متابن، لوٹنے کی جگہ، جگہ، لوٹنے کی جگہ. تو یہ متابن تھا اور اس سے کیا ہو گیا؟ متابن، متابن ہوا اور پھر متابی ہو گیا اور یا متکلم جو اس کے آگے تھی وہ محذوف ہو گئی تو صرف متابی آ گیا. لیکن ترجمہ ایسے ہی کریں گے میرے، یا اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں میرا رجوع کرنا بھی اسی کی طرف ہی ہے. یعنی میں بار بار کس کی، میرا تمہاری طرف میرا رجوع نہیں ہو سکتا. رجوع کس کی طرف ہوگا؟ اللہ، اللہ کی طرف سے. بھروسہ کس پہ ہوگا؟ اللہ. اللہ پر ہی بھروسہ ہوگا. رجوع اللہ کی طرف ہی ہوگا. عبادت اللہ کی ہی ہوگی اور مالک و مختار اور پروردگار بھی اللہ کو ہی مانیں گے اور رحمان بھی اللہ کو ہی مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، ورنہ سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج پانے دنوں پیچھے ستے جس نے آج نیندر پہنچ رہی ہے. ہاں جی. نیندر آ گئی تھی. کذالک، اسی طرح ہی ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امتن، ایک امت میں قد خلت، گزر چکی ہیں من قبلہا، اس امت سے پہلے امم، بہت سی اور امتیں. آپ کو کیوں بھیجا؟ لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں علیہم، ان پر، الذی، اس چیز کی جو اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، آپ پر، یعنی قرآن. وہم، اس حال میں کہ یہ سارے یکفرون، کفر کرتے ہیں، بالرحمانی، رحمان کا. کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما لیجیے، ہوا، وہ اللہ ہی ہے، ربی، میرا رب، لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا، مگر، ہوا، وہی ہے، علیہ، اسی پر ہی، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، اور الیہ، اسی کی، بھروسہ کرتا ہوں نہیں آئے گا. توکل کیا یا مضارع. توکل کیا ہے؟ توکل تو ماضی ہے نا. تو توکل تو کیا ہوگا؟ توکل تو مضارع نہیں بنے گا نا. اور اللہ کے بندے مضارع کے لیے یا کی تے بھی ہے نا نشانی. تو تے تو باب ہے، تفاعل اس کا تے ہے. ٹھیک ٹھیک، کیا ٹھیک ہے جی؟ بس آگے سمجھ. یہ اگر اس طرف جائے گا تو تتوکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تے تو اس باب کا ہے، باب تفاعل کا. جی ٹھیک ہے سمجھیے. تو توکل سے توکلت، میں نے بھروسہ کیا، ماضی کا صیغہ. ماضی کا صیغہ. تو علیہ توکلت، اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا، اور الیہ، اس کی طرف ہی، متابی، میرا لوٹ کر جانا ہے. اسی کی طرف ہی. تجویز دیکھ لیتے ہیں. کذالک، مد بدل ہے، 2 حرکتیں. ارسلناک، نون مد بدل 2 حرکتیں. فی، اب فی دیکھیں کیا ہے جی، زیر کے بعد یہ آئی، مد اصلی بنا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو اس کو 4 حرکتیں کھینچیں گے. فی امت، تن کو، نون کو نکالنا ہے، زبان تالو سے نہ لگے، نہیں لگانی. امت، ٹھیک ہے، ناک سے نکالنا ہے. قد، قد میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے. خلط من، پھر یہ نون کو ناک سے نکالنا ہے، تالو سے زبان نہ لگے. قبل ہا میں با کا کلکلہ ہے. قبل ہا، ہا جو ہے زبر کے بعد الف آ گیا، مد اصلی بنا اور آگے کیا آ گیا جی؟ حمزہ. تو اس کو بھی 4 حرکتیں. قبل ہا امم، اب امم تھا، نون تنوین کا ساکن آیا اور آگے کیا آ گیا؟ کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا قاعدہ ہے. تو امم کے بجائے کیا آ جائے گا؟ اممل. لام، اس نون کس میں گھس جائے گا؟ لام کے اندر. اممل لتتلوا علیہم، علیہم میں کیا ہے؟ لین کا قاعدہ ہے. الذی،
زی زیر کے بعد یہ آئی مد اصلی بنا اور آگے حمزہ اس کو بھی الذی او ہی میں او میں کیا ہے او لین ہے او ہی میں لین ہے نا مد اصلی بن گیا دو حرکتیں آگے پھر حمزہ آ گیا تو اس کو بھی 4 او ہی نا لئی میں لین آ گیا لئی کا وہم یکفرون رو دو حرکتیں بالرحمن ما میں مد بدل قل ہوا ربی لا دیکھیں لا کے بعد پھر حمزہ آیا لا مد اصلی بنا تھا اور آگے حمزہ آیا تو اس کو بھی 4 ٹھیک ہے جی لا الہ الا ہوا علیہ میں کیا ہے لین ہے توکلت و الیہ پھر الیہ میں لین ہے الیہ متابی تھا تو عارضی طور پہ ساکن ہوگا تو اس کا کلکلہ ہو جائے گا متاب پڑھ لیتے ہیں اس کو کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی الی نہیں ہے علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عذب الباس رب الناس والشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاک اللہ.